بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخیل اپنے مال سے کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں۔ کلام امیر المومنین علیہ السلام۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس کو قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سے مال کم ہوتا ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کی بلند کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق اچھا ہو اس شخص کے لیے جنت کے بلند مقام پر ایک گھر کا ضامن ہوں۔ ہم نے آسمان و زمین کو ان کے درمیان کی جانے والی کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے۔ بے پردہ عورت کی شرعی حیثیت۔ اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، افضل جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جسے اللہ کے کام کو اللہ سنوار دے تو اسے کوئی مخلوق کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ قدرت کبھی اپنے اصولوں کو اپنے قیدوں کے کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر جاتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہے۔ حضرت بابا فرید۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے فریب نفس میں مبتلا ہوگے۔ جب تک تم خودی کے احساس میں سرمست ہو تم کسی با کمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ ضرور عیب ہوتا ہے، مگر عقل مند عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جب تک گناہ کرنے کی خواہش تیرے اندر موجود ہے تو ناپاک ہے۔ ایک انسان کی 2 کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے، ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب العزت پر پر امید رہنا، کیونکہ پوری کائنات میں جتنا جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔
مٹ جائے گناہوں کا تصور جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔